السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل دینی معلومات پر۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مدینے میں منافقوں کا ظہور۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں مگر دل میں کفر چھپائے رکھیں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو طاقت و قوت حاصل ہونے لگی، تو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والی منافقین کی جماعت ابھر کر سامنے آ گئی، جو مسلمانوں کے طاقت و غلبے اور اپنے ذاتی نفع کے لیے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے، مگر جب اپنے کافر دوستوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھی۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے پاس جاتے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جس کو مدینے کا بادشاہ بنا کر تاج پوشی کی تیاریاں کی جاتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اور رسول تسلیم کر لیا اور اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی، اس لیے اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی، حسد اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے عبداللہ نے ایمان قبول کر لیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ گواہ کی خصوصیت۔ گواہ گرگٹ اور چپکلی کی شکل و صورت کا ایک جنگلی جانور ہے، جس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی نہیں پیتی اور 700 سال بھی زائد زندہ رہتی ہیں، اور اس کے دانت کبھی نہیں گرتے۔ اس کے تمام دانت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہی گواہ بہت سے انڈے دے کر زمین میں دبا دیتی ہے اور ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ 40 دن کے بعد اس کے بچے نکل آتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسی کیسی عجیب و قسم کی مخلوق پیدا فرما رکھی ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نمازوں اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کو پابندی سے پڑھتے رہا کرو اور غلاموں نوکروں کے حقوق ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں کھانا کھاتے وقت ٹیک نہ لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں، فائدہ یہ بلا عذر ٹیک لگا کر کھانا سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لوگ ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر جاتے ہی لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے یہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اپنے ماتحتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماتحت پر کسی ایسی بات کی تہمت لگائی جس سے وہ بری ہے تو اس پر قیامت کے دن حد جاری کی جائے گی، یہ کہ وہ کہی ہوئی بات اس میں موجود ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی برتن بھرنے کے اعتبار سے پیٹ سے برا نہیں ہے، یعنی جتنا پیٹ کا بھرنا برا ہے اتنا کسی برتن کا بھرنا برا نہیں ہے، اور چنانچہ کھانا ہی پڑتا ہے، اس لیے 1/3 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں گنہگاروں کے لیے جہنم کی آگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی، جو بےہودہ مشغلے میں لگے رہتے ہیں۔ اس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار کر ڈھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجلی کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن
عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجلی کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ فائدہ: عام حالات میں مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے، مگر ضرورت کی وجہ سے ماہر حکیم یا ڈاکٹر کہے تو گنجائش ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور اس پہ شیئر بھی کریں تاکہ دین کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔